جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، آپ خیام میں آ کر تمام بیویوں کو آخری سلام کرتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتے ہیں جو بستر بیماری پر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے سجاد، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کر۔ امام سجاد جیسے ہی امام حسین کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر علی اصغر کا خون لگا ہے، نہ آپ کے ساتھ اکبر ہے نہ عباس۔ آپ کہتے ہیں، بابا مجھے اجازت دیں کہ میں میدان میں جا کر شہادت کا جام پی سکوں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے سجاد، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں، ہمیں شہید ہونے دو۔ پھر تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ قیدی بن کر شام تک جانا ہے اور قدم قدم پہ اپنے خطبوں سے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام میدان میں آتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں، اے میرے نانا کی امت، میں تیرے رسول اللہ کا نواسہ حسین ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے بیٹوں کو تم نے مار دیا، میں وہ ہوں جن کے بھائیوں کو تم نے قتل کر دیا۔ اے ظالموں، بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ فوج یزید ہنس ہنس کے کہتی ہے، اے حسین، یہ سب ہم تیرے باپ علی علیہ السلام کے بغض میں کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، اب حسین کی بات نہ سنو، حملہ کرو۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے فوج یزید کے 700 بڑے بڑے بہادر سیدھی طرف سے اور 700 بڑے بڑے بہادر الٹی طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن علی کا شیر ایک ہی وار سے ان سب کو فنار کر دیتا ہے۔ اسی کے بعد 2000 کا لشکر امام حسین کے مقابلے میں آتا ہے۔ امام حسین جب ان کو فنار کرتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ یہ علی کا شیر ہے اور ہم نے خود علی سے سنا، میرے تمام بیٹوں میں سب سے اچھی جنگ حسین کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بات شمر کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ حسین علیہ السلام پر ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ بس 9 لاکھ کا لشکر امام حسین پر حملہ کرتا ہے۔ امام حسین 9 لاکھ پر ایسا حملہ کرتے ہیں کہ فوج یزید بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ دریائے فرات کی طرف بھاگتے ہیں اور کچھ لوگ کوفے کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ شمر نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا، اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے تو حسین کو مارنا ناممکن ہے۔ اے لوگوں، کچھ لوگ جائیں اور خیام کو آگ لگا دیں اور باقی کے سپاہی سب امام حسین سے دور ہو کر تیر، نیزے اور بالے امام حسین کو مارے۔ بس لشکر امام حسین علیہ السلام سے دور ہو کر دور سے امام حسین پر تیر برساتے ہیں تو کوئی نیزے جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کر امام حسین کی طرف مارتے ہیں اور وہاں کچھ ظالم خیام کو آگ لگاتے ہیں۔ بیویوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو اس میں رسول اللہ کا نواسہ کبھی خیام کی طرف تو کبھی میدان کی طرف۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم پر اتنے زخم لگے کہ آپ کا جسم نظر نہیں آتا۔ اتنی دیر میں آوازیں غیب آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کو روک دیتے ہیں اور اتنے میں ایک ظالم امام حسین کی کمر میں ایسا نیزہ مارتے ہیں کہ آپ گھوڑے کے زی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کا جسم نہ زمین پہ تھا اور نہ گھوڑے کے زی پہ تھا، لیکن فوجی یزید نے تیروں کی برسات نہ روکی۔ آپ کا گھوڑا جس پر آپ سوار تھے اور وہ گھوڑا رسول اللہ کا تھا، وہ آپ کا طواف کرنے لگا تاکہ آپ کو تیر نہ لگے۔ اسی دوران عمر بن سعد نے کہا، تیروں کو روکو، ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے کو لگ جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو گھوڑا اپنی زبان میں بولنے لگا کہ رسول اللہ کے گھوڑے کا احساس ہے، لیکن اس حسین کا احساس نہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں، اس کا خون میرا خون ہے اور میرا خون اس کا خون ہے۔ سلام ہو اس شہید پر، سلام ہو امام حسین پر۔